السلام علیکم آپ سبھی کو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میرا نام سمرین سیفی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایچ ایس اردو کلاسز۔ تو آج کے سبق میں ہم عقیدوں کا بیان پڑھیں گے۔ تو چلیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ نمبر 1، تمام عالم پہلے بالکل ناپید تھا، پھر اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے موجود ہوا۔ نمبر 2، اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی کا جنا گیا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، کوئی اس کے مقابل کا نہیں۔ عقیدہ نمبر 3، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نمبر 4، کوئی چیز اس کے مثل نہیں، وہ سب سے نرالا ہے۔ نمبر 5، وہ زندہ ہے، ہر چیز پر اس کو قدرت ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، کلام فرماتا ہے، لیکن اس کا کلام ہم لوگوں کے کلام کی طرح نہیں، جو چاہے کرتا ہے، کوئی اس کی روک ٹوک کرنے والا نہیں، وہی پوجنے کے قابل ہے اور اس کا کوئی ساجھا نہیں، اپنے بندوں پر مہربان ہے، بادشاہ ہے، سب عیبوں سے پاک ہے، وہی اپنے بندوں کو سب آفتوں سے بچاتا ہے، وہی عزت والا ہے، بڑائی والا ہے، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، گناہوں کا بخشنے والا ہے، زبردست ہے، بہت دینے والا ہے، روزی پہنچانے والا ہے، جس کی روزی چاہے تنگ کر دے اور جس کی چاہے زیادہ کر دے، جس کو چاہے پست کر دے اور جس کو چاہے بلند کر دے، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، انصاف والا ہے، بڑے تحمل اور برداشت والا ہے، خدمت اور عبادت کی قدر کرنے والا ہے، دعا کا قبول کرنے والا ہے، سماعی والا ہے، وہ سب پر حاکم ہے، اس پر کوئی حاکم نہیں، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، وہ سب کا کام بنانے والا ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، وہی قیامت میں پھر پیدا کرے گا، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، اس کو نشانیوں اور صفتوں سے سب جانتے ہیں، اس کی ذات کی باریکی کو کوئی نہیں جان سکتا، گناہ گاروں کی توبہ قبول کرتا ہے، جو سزا کے قابل ہے ان کو سزا دیتا ہے، وہی ہدایت کرتا ہے، جہان میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے حکم سے ہوتا ہے، بے اس کے حکم کے ذرہ نہیں ہل سکتا، نہ وہ سوتا ہے نہ اٹھتا ہے، وہ تمام عالم کی حفاظت سے تھکتا نہیں، وہی سب چیزوں کو تھامے ہوئے ہے، اسی طرح تمام اچھی اور کمال کی صفتیں اس کو حاصل ہیں، اور بری اور نقصان کی کوئی صفت اس میں نہیں، نہ اس میں کوئی عیب ہے۔ عقیدہ نمبر 6، اس کی سب صفتیں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، اور اس کی کوئی صفت کبھی جا نہیں سکتی۔ نمبر 7، مخلوق کی صفتوں سے وہ پاک ہے، اور قرآن و حدیث میں بعض جگہ جو ایسی باتوں کی خبر دی گئی ہے تو ان کے معنی اللہ کے حوالے کریں کہ وہی اس کی حقیقت جانتا ہے، اور ہم بے خود قید کیے اسی طرح ایمان لاتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ جو کچھ اس کے مطلب ہے وہ ٹھیک ہے اور حق ہے، اور یہی بات بہتر ہے، یا اس کے کچھ مناسب معنی لگا لیں جس سے وہ سمجھ میں آ جاوے۔ عقیدہ نمبر 8، عالم میں جو کچھ بھلا برا ہوتا ہے سب کو خدا تعالیٰ اس کے ہونے سے پہلے ہمیشہ سے جانتا ہے اور اپنے جاننے کے موافق اس کو پیدا کرتا ہے، تقدیر اسی کا نام ہے، اور بری چیزوں کے پیدا کرنے میں بہت بھید ہے جن کو ہر ایک نہیں جانتا۔ عقیدہ نمبر 9، بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھا اور ارادہ دیا ہے جس سے وہ گناہ اور ثواب کے کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں، مگر بندوں کو کسی کام کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں ہے، گناہ کے کام
سے اللہ تعالیٰ میاں ناراض اور ثواب کے کام سے خوش ہوتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 10، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایسے کام کا حکم نہیں دیا جو بندوں سے نہ ہو سکے۔ نمبر 11، کوئی چیز خدا کے ذمہ ضروری نہیں، وہ کچھ مہربانی کرنے سے کا افضل ہے۔ نمبر 12، بہت سے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، بندوں کو سیدھی راہ بتائیں آئے اور وہ سب گناہوں سے پاک ہے، گنتی ان کی پوری طرح اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کی سچائی بتانے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ایسی نئی نئی اور مشکل مشکل باتیں ظاہر کیں اور جو لوگ نہیں کر سکتے ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام تھے اور سب کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی درمیان میں ہوئے۔ ان میں بعض بہت مشہور ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور یاسین علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام۔ نمبر 13، سب پیغمبروں کی گنتی اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائی، اس لیے یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جتنے پیغمبر ہیں ان میں سب پر ایمان لاتے ہیں، جو ہم کو معلوم ہے ان پر بھی اور جو نہیں معلوم ہے ان پر بھی۔ نمبر 14، پیغمبروں میں بعضوں کا مرتبہ بعضوں سے بڑا ہے یا سب سے زیادہ مرتبہ ہمارے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا۔ قیامت تک جتنے آدمی اور جن ہوں گے آپ سب کے پیغمبر ہیں۔ نمبر 15، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جاگتے ہیں جسم کے ساتھ مکے سے بیت المقدس اور وہاں سے ساتوں آسمانوں پر اور وہاں سے جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا پہنچایا اور پھر مکے میں پہنچا دیا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ نمبر 16، اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے، ان کو فرشتہ کہتے ہیں۔ بہت سے کام ان کے حوالے ہیں، وہ کبھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، جس کام میں لگا دیا ہے اسی میں لگے رہتے ہیں۔ ان میں چند فرشتے بہت مشہور ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق آگ سے بنائی ہیں، وہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتی، ان کو جن کہتے ہیں۔ ان میں نیک و بد سب طرح کے ہوتے ہیں، ان کے اولاد بھی ہوتی ہے۔ ان سب میں زیادہ مشہور شریر ابلیس یعنی شیطان ہے۔ نمبر 17، مسلمان جب خوب عبادت کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اور دنیا سے محبت نہیں رکھتا اور پیغمبر صاحب کی ہر طرح خوب تابعداری کرتا ہے تو وہ اللہ کا دوست اور پیارا ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں، اور اس شخص سے کبھی ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں جو اور لوگوں سے نہیں ہو سکتی، ان باتوں کو کرامت کہتے ہیں۔ نمبر 18، ولی کتنے ہیں؟ بڑے درجے کے پہنچ جاوے مگر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ نمبر 19، خدا کا کیسا ہی پیارا ہو جاوے مگر جب تک ہوش و حواس باقی ہوں شروع کا پابند رہنا فرض ہے۔ نماز، روزہ اور کوئی عبادت معاف نہیں ہوتی، جو گناہ کی باتیں ہیں وہ اس کے لیے درست نہیں ہو جاتی۔ نمبر 20، جو شخص شریعت کے خلاف ہو وہ خدا کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے ہاتھ سے کوئی اچنبھے کی بات دکھائی دیوے یا تو وہ جادو ہے
یا نفسانی اور شیطانی دھندا ہے، اس سے عقیدہ نہ رکھنا چاہیے۔ نمبر 21، ولی لوگوں کو بعض بھید کی باتیں سوتے یا جاگتے میں معلوم ہو جاتی ہیں، اس کو کشف اور المام کہتے ہیں، اور اگر وہ شروع کے موافق ہے تو قبول ہے اور اگر شروع کے خلاف ہے تو رد ہے۔ نمبر 22، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سب باتیں قرآن حدیث میں بندوں کو بتا دی، اب کوئی نئی بات دین میں نکالنا درست نہیں۔ ایسی نئی بات کو بدعت کہتے ہیں، بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 22، اللہ تعالیٰ نے بہت سی چھوٹی بڑی کتابیں آسمان سے جبریل علیہ السلام کی معرفت بہت سے پیغمبروں پر اتاری تاکہ وہ اپنی امتوں کو دین کی باتیں سنائیں۔ ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ نمبر 1، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی۔ نمبر 2، زبور حضرت آدم علیہ السلام کو ملی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی تھی۔ نمبر 3، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور نمبر 4، قرآن مجید ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور قرآن مجید آخری کتاب ہے، اب کوئی کتاب آسمان سے نہ آئے گی، قیامت تک قرآن ہی کا حکم چلتا رہے گا۔ دوسری کتابوں کو گمراہ لوگوں نے بہت کچھ بدل ڈالا، مگر قرآن مجید کی نگہبانی کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ نمبر 24، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مسلمانوں نے دیکھا ہے ان کو صحابی کہتے ہیں، ان کی بڑی بڑی بزرگیاں آئی ہیں، ان سب سے محبت اور اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اگر ان کے آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا سننے میں آئے تو اس کو بھول چوک سمجھے، ان کی کوئی برائی نہ کرے۔ ان سب میں سب سے بڑھ کر 4 صحابی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیغمبر صاحب کے بعد ان کی جگہ بیٹھا اور دین کا بندوبست کیا، اس لیے یہ اول خلیفہ کہلاتے ہیں۔ تمام امت میں یہ سب سے بہتر ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسرے خلیفہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تیسرے خلیفہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ نمبر 25، صحابی کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی بھی اونا درجے کے صحابی کے برابر مرتبہ پہ نہیں پہنچ سکتا۔ نمبر 26، پیغمبر صاحب کی اولاد اور بیٹیاں سب تعظیم کے لائق ہیں، اور اولاد میں سب سے بڑا رتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور بیٹیوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ نمبر 27، ایمان جب درست ہوتا ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب باتوں میں سچا سمجھے اور ان سب کو مان لے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات میں شک کرنا یا اس کو جھٹلانا، اس میں عیب نکالنا، اس کے ساتھ مذاق اڑانا، ان سب باتوں سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ عقیدہ نمبر 28، قرآن اور حدیث کے کھلے مطلب کو نہ ماننا اور اپنی کر کے اپنے مطلب بنانے کو معنی گھڑنا بندی کی بات ہے۔ نمبر 29، گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ نمبر 30، گناہ چاہے جتنا بڑا ہو، جب تک اس کو برا سمجھتا رہے ایمان نہیں جاتا، البتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ نمبر 31، اللہ تعالیٰ سے نڈر ہو جانا یا نا امید ہو جانا کفر ہے۔ نمبر 32، کسی سے غیب کی باتیں پوچھنا اور اس کا یقین کر لینا کفر ہے۔ نمبر 33، غیب کا حال سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، البتہ نبیوں کو وحی سے اور ولیوں کو کشف اور علماء سے اور عالم لوگوں کو نشانیوں سے بعض باتیں معلوم بھی ہو جاتی ہیں۔ نمبر 34، کسی کا نام لے کر کافر کہنا یا لعنت کرنا بڑا گناہ ہے۔ ہاں، یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پر لعنت، مگر جن کا نام لے کر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے یا ان کے کافر ہونے کی خبر دی ہے، ان کو کافر معلوم کہنا گناہ نہیں،
نمبر 35 جب آدمی مر جاتا ہے، اگر گاڑھا جائے تو گاڑنے کے بعد، اور اگر نہ گاڑھا جائے تو جس حال میں، اس کو پاس دو فرشتے جن میں سے ایک منکر دوسرا نکیر کہتے ہیں، اگر پوچھتے ہیں کہ تیرا پروردگار کون ہے، تیرا دین کیا ہے، حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، مگر مردہ ایماندار ہوا تو ٹھیک ٹھیک جواب دیتا ہے، پھر اس کے لیے سب طرح کے چین ہیں، جنت کی طرف گھر کی کھڑکی کھول دیتے ہیں جس سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے، اور وہ مزے میں پڑ کر سوتا رہتا ہے، اور اگر مردہ ایماندار نہ ہوا تو سب باتوں میں یہی کہتا ہے کہ مجھے کچھ خبر نہیں، پھر اس پر بڑی سختی اور عذاب قیامت تک ہوتا رہتا ہے، اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ اس امتحان سے معاف کر دیتا ہے، مگر یہ سب باتیں مردہ کو معلوم ہوتی ہیں، ہم لوگ نہیں دیکھتے، جیسے سوتا آدمی خواب میں سب کچھ دیکھتا ہے اور جاگتے آدمی اس کے پاس بے خبر بیٹھا رہتا ہے۔ نمبر 36 مرنے کے بعد ہر دن صبح اور شام کے وقت مردے کا جھٹکانا دکھلا دیا جاتا ہے، جنتی کو جنت دکھلا کر خوشخبری دیتے ہیں، اور دوزخی کو دوزخ دکھلا کر اور حسرت بڑھا دیتے ہیں۔ نمبر 37 مردے کے لیے دعا کرنے سے، کچھ خیر و خیرات دے کر بخشنے سے اس کو ثواب پہنچتا ہے، اور اس سے اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 38 اللہ و رسول نے جتنی نشانیاں قیامت کی بتائی ہیں، سب ضرور ہونے والی ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور خواب انصاف سے بادشاہی کریں گے، کانا دجال نکلے گا اور دنیا میں بہت فساد مچائیں گے۔ اس کو مار ڈالنے کے واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر سے اتریں گے اور اس کو مار ڈالیں گے۔ یاجوج ماجوج بڑے زبردست لوگ ہیں، وہ تمام زمین پر پھیل پڑیں گے اور بڑا ادھم مچا دیں گے، پھر خدا کے قہر سے ہلاک ہوں گے۔ ایک عجیب طرح کا جانور زمین سے نکلے گا اور آدمیوں سے باتیں کرے گا، مغرب کی طرف سے آفتاب نکلے گا، قرآن مجید اٹھ جائے گا، اور تھوڑے دنوں میں سارے مسلمان مر جائیں گے اور تمام دنیا کافروں سے بھر جائے گی، اور اس کے سوا اور بہت سی باتیں ہوں گی۔ نمبر 39 جب ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت کا سامان شروع ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام خدا کے حکم سے سور پھونکیں گے کہ یہ سور ایک بہت بڑی چیز سنگ کی شکل پر ہے، اس سور کے پھونکنے سے تمام زمین آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاویں گے، تمام مخلوقات مر جاوے گی، اور جو مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جاویں گی، مگر اللہ تعالیٰ کو جن کا پہنچانا منظور ہے وہ اپنے حال پر رہیں گے، اور ایک مدت ایسی کیفیت پر گزر جاوے گی۔ نمبر 40 پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ تمام عالم پھر پیدا ہو جاوے تو دوسری بار پھر سور پھونکیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا، اس سے پھر سارا عالم پیدا ہو جاوے گا، مردہ زندہ ہو جائیں گے، اور قیامت کے میدان میں سب اکٹھے ہوں گے، اور وہاں کی تکلیفوں سے گھبرا کر پیغمبر کے پاس سفارش کرانے جاویں گے۔ آخر ہمارے پیغمبر صاحب سفارش کریں گے، ترازو کھڑی کی جاوے گی، بھلے برے عمل تولے جاویں گے، ان کا حساب ہوگا، بعض حساب جنت میں جائیں گے، نیکیوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اور بدیوں کا بائیں ہاتھ میں دیا جاوے گا۔ پیغمبر علیہ السلام اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلاویں گے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ پل صراط پر چلنا ہوگا، جو نیک لوگ ہیں وہ اسے پار کر بہشت میں پہنچ جاویں گے، جو بد ہیں وہ اس پر سے دوزخ میں گر پڑیں گے۔ نمبر 41 دوزخ پیدا ہو چکی ہے، اس میں سانپ اور بچھو اور طرح طرح کا عذاب ہے۔ دوزخیوں میں سے جن میں ذرا بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمالوں کی سزا بھگت کر
پیغمبروں اور بزرگوں کی سفارش سے نکل کر بہشت میں داخل ہوں گے، خواہ کتنے ہی بڑے گنہگار ہوں، اور جو کافر اور مشرک ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کو موت بھی نہ آئے گی۔ نمبر 42 بہشت بھی پیدا ہو چکی ہے اور اس میں طرح طرح کے چین اور نعمتیں ہیں۔ بہشتوں کو کسی طرح کا ڈر اور غم نہ ہوگا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ اس سے نکلیں گے اور نہ وہاں مریں گے۔ نمبر 43 اللہ کو اختیار ہے کہ چھوٹے گناہ پر سزا دے دے یا بڑے گناہ کو اپنی مہربانی سے معاف کر دے اور اس پر بالکل سزا نہ دے۔ نمبر 44 شرک اور کفر کا گناہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا اپنی مہربانی سے معاف کر دے گا۔ نمبر 45 جن لوگوں کا نام لے کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بہشتی ہونا بتلا دیا ہے، ان کو سوائے کسی اور کے بہشتی ہونے کا یقینی حکم نہیں لگا سکتے، البتہ اچھی نشانیاں دیکھ کر اچھا گمان رکھنا اور اس کی رحمت سے امید رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 44 بہشت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے جو بہشتیوں کو نصیب ہوگا۔ اس کو لذت میں تمام نعمتیں چین معلوم ہوگی۔ نمبر 47 دنیا میں جاگے ہوئے اللہ کو ان کو آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ نمبر 48 عمر بھر کوئی کیسا ہی بھلا برا ہو مگر جس حالت پر خاتمہ ہوتا ہے اسی کے موافق اس کو اچھا برا بدلہ ملتا ہے۔ نمبر 49 آدمی عمر بھر میں جب کبھی توبہ کرے یا مسلمان ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، البتہ مرتے وقت جب دم ٹوٹنے لگے اور عذاب کے فرشتے دکھائی دینے لگیں اس وقت توبہ نہ قبول ہوتی ہے اور نہ ایمان۔ تو ہم نے جو ابھی عقیدوں کے بیان پڑھے تھے اس میں ہم نے 49 عقیدوں کے بیان پڑھے تھے، اور جتنے بھی میں نے آپ کو عقیدوں کے بیان پڑھائے ہیں وہ سب آپ کو پتہ ہونی چاہیے، ان پر ہمیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم یہ نہیں کہ ہم آج اردو پڑھنی سیکھ رہے ہیں یا ہم نے اردو پڑھنی سیکھ لی ہے، جب ہم اردو پڑھنی سیکھتے ہیں یا ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں تو ان سب باتوں پر جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، جو ہم جن کے امتی ہیں، ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے اوپر باتیں نازل فرمائی ہیں، جو بھی ان کی سنتیں ہیں ان پہ ہمیں عمل کرنا ہے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پہ ہمیں چلنا ہے، اور اگر ہمیں دوزخ سے بچنا ہے تو ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے ہر وقت توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ جب موت کا وقت پاس آ جاتا ہے تو نہ ہماری توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ ہی ہمارا ایمان واپس آتا ہے۔ تو چلیے ہم ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ خدا حافظ۔